الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 سے لے کر 80 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ تفسیر آسان قرآن۔ تورات میں آخر زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشن گوئیاں موجود تھی وہ تمام تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھی۔ بعض منافق یہودی جو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، یہ پیشن گوئیاں مسلمانوں کو سنا دیتے تھے۔ اس پر دوسرے یہودی تنہائی میں ان کو ملامت کرتے تھے کہ مسلمان ان پیشن گوئیوں کو جان لیں گے تو قیامت میں ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی بے وقوفی کی بات تھی، کیونکہ اگر مسلمانوں سے یہ پیشن گوئیاں چھپا بھی لی جائیں تو اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتی۔ تفسیر عثمانی، یہود میں جو لوگ منافق تھے وہ بطور خوشامد اپنی کتاب میں سے پیغمبر آخر الزمان کی باتیں مسلمانوں سے بیان کرتے، دوسرے لوگ ان میں سے ان کو اس بات پر ملامت کرتے کہ اپنی کتاب سند ان کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمان تمہارے پروردگار کے آگے تمہاری خبر دی ہوئی باتوں سے تم پر الزام قائم کریں گے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ جان کر بھی ایمان نہ لائے اور تم کو لاجواب ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ ترجمہ، کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تفسیر عثمانی، یعنی اللہ کو تو ان کے سب امور ظاہر ہوں یا مخفی بالکل معلوم ہے، ان کی کتاب کی سب حجتوں کی خبر مسلمانوں کو دے سکتا ہے اور جا بجا مطلع فرما بھی دیا۔ آیت رجم کو انہوں نے چھپانا چاہا مگر اللہ نے ظاہر فرما کر ان کو رسوا کیا۔ یہ تو ان کے علماء کا حال ہوا جو عقل مندی اور کتاب دانی کے مدعی تھے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ترجمہ، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم اور گمان باندھتے رہتے ہیں۔ تفسیر عثمانی، اور جو جاہل ہیں ان کو تو کچھ بھی خبر نہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہے مگر چند امیدیں جو اپنے عالموں سے جھوٹی باتیں سن رکھی ہیں، مثلا بہشت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہ جائے گا اور ہمارے باپ دادا ہم کو ضرور بخشوا لیں گے، اور یہ ان کے خیالات بے اصل ہیں جن کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ترجمہ، لہٰذا تباہی ہے
ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ہلاکت ہے ان پر اس آمدنی، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ تفسیر آسان قرآن، یہاں قرآن کریم نے ترتیب یہ رکھی کہ پہلے ان علماء یہود کا ذکر فرمایا جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کرتے تھے، پھر ان ان پڑھ یہودیوں کا جنہیں تورات کا علم تو تھا نہیں مگر انہیں مذکورہ بالا علماء نے ان جھوٹی امیدوں میں مبتلا کر رکھا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں، وہ ہر صورت جنت میں جائیں گے۔ ان کا سارا علم اسی قسم کے گمانوں پر مشتمل تھا، چونکہ ان کے اس گمان کی بنیادی وجہ علماء کی تحریفات تھی، اس لیے آیت نمبر 96 میں نیکسٹ آنے والی آیات میں ان کی تباہی کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ تفسیر عثمانی، یہ وہ لوگ ہیں جو ان عوام جاہلوں کے موافق باتیں اپنی طرف سے بنا کر لکھ دیتے تھے اور خدا کی طرف ان باتوں کو منسوب کرتے۔ مثلاً تورات میں لکھا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان خود خوبصورت بال، سیاہ آنکھیں، میانہ قد، گندمی رنگ پیدا ہوں گے۔ انہوں نے پھیر کر یوں لکھ دیا کہ لمبا قد، نیلی آنکھیں، سیدھے بال، تاکہ عوام آپ کی تصدیق نہ کر لے اور ہمارے منافع دنیاوی میں خلل نہ آ جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ اگلی آیت ہے جو کہ آج کے ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں۔ تفسیر عثمانی، بعض نے کہا کہ 7 دن اور بعض نے کہا 40 دن جتنے روز بچڑے کی پوجا کی تھی، اور بعض نے 40 سال جتنی مدت وادی طی میں سرگرداں رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ ہر ایک جتنی مدت دنیا میں زندہ رہا اتنی مدت اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی آیت میں جو کہا گیا ہے نا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہ نہیں ان کو آگ نہیں چھوا مگر چند دن، تو جتنے سال کوئی زندہ رہا یا 40 دن یا مختلف اس میں اقوال آئے ہیں جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، اتنے دن آگ نہیں چھوئے گی، اس کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے آگ میں ہی جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔